آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا ڈکشنری آف obscure sorrows، یعنی نامعلوم اداسیوں کی ایک لغت۔ یہ ایک ایسی دنیا میں جھانکنے جیسا ہے جہاں ان احساسات کو نام دیے گئے ہیں جنہیں ہم سب محسوس تو کرتے ہیں پر شاید کبھی بیان نہیں کر پاتے۔ چلیں ذرا اس بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت ہی گہرا، کوئی عجیب سا جذبہ محسوس ہو رہا ہو، لیکن جب اسے بتانے کی کوشش کریں تو الفاظ ہی نہ ملیں؟ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ایسی بے بسی جو کبھی کبھی بہت تنہا محسوس کرواتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہمارے تجربات کو شکل دیتی ہے وہ اکثر ادھوری رہ جاتی ہے۔ کچھ بہت ہی عام اور شدید احساسات کے لیے ہماری لغت میں جیسے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو اسی خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان اداسیوں کی جو کائنات کی وسعت کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں، وہ احساسات جو اس لامحدود پھیلاؤ میں ہماری اپنی حیثیت سے جڑے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ایسٹروفیلیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی رات کو آسمان میں ستارے دیکھے اور اسے لگے کہ وہ اس سیارے پر پھنس گیا ہے، قید ہے، جیسے ایک بہت بڑے گھر میں نظر بند ہو۔ یہ کائنات کو کھوجنے کی شدید خواہش اور اپنی حدود کے احساس کے بیچ کی کشمکش ہے۔ اور یہ جو نمبر ہے نا 12، یہ بڑا حیران کن ہے۔ یہ ان انسانوں کی کل تعداد ہے جو آج تک کسی دوسری دنیا یعنی کسی غیر زمینی سطح پر قدم رکھ پائے ہیں۔ اربوں انسانوں میں سے صرف 12۔ یہ حقیقت ایسٹروفل کے احساس کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چاند بہت قریب ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین اور چاند کے بیچ اتنی خالی جگہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے باقی سارے سیارے اس میں سما سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہی زمین پر پھنسے ہونے کے احساس کو کتنا بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور احساس کی بات کرتے ہیں، لا کونا۔ یہ وہ ہلکی سی اداسی ہے جو اس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ اب دنیا میں دریافت کرنے کے لیے کوئی نئی جگہ، کوئی پراسرار سرحد باقی نہیں رہی، سب کچھ نقشوں پر آ چکا ہے۔ اور پھر ہے ولنڈرن۔ یہ وہ بہت ہی خاص احساس ہے جب کوئی ہوائی جہاز کی کھڑکی سے نیچے دنیا کو دیکھتا ہے، دور دراز شہر، گاؤں، کھیت۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہر چیز کو ایک فاصلے سے بنا کسی لگاؤ کے دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا نظارہ جو زمین پر رہتے ہوئے ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کائنات کی وسعت سے نکل کر اب ہم آتے ہیں انسانی رشتوں کی گہرائیوں اور پیچیدگیوں کی طرف۔ اگلا حصہ اس درد اور کسک کے بارے میں ہے جو اپنی اندرونی دنیا کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کوسک، یہ تو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی بہت جوش سے اپنے کسی دوست کو اپنی پسندیدہ فلم دکھاتا ہے اور بس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی تعریف کرے، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس فلم کی وہ ساری خامیاں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ تو ایک طرف تو وہ امید ہوتی ہے کہ واہ کیا زبردست تجربہ ہوگا، ہم دونوں ایک ساتھ اس کا مزہ لیں گے، اور پھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ حقیقت، جب ہر چھوٹی خامی بڑی لگنے لگتی ہے اور وہ مشترکہ تجربہ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایکسکلوژنس ایک بہت گہرا احساس ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی اپنی زندگی کے کسی بہت اہم تجربے کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، وہ اس سے جڑ نہیں پاتے، اور آخر میں انسان اپنی ہی کہانیوں سے ایک جلا وطن کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی دھند میں بے چینی سے بھٹک رہا ہو اور اب اسے کنارے کی تلاش بھی نہ رہی ہو۔ اچھا، تو باہر کی دنیا سے اب چلتے ہیں اپنے ذہن کے اندر اور ان اداسیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اپنے خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، کبھی کسی تصویر سے تو کبھی کسی بھولی بسری آواز سے۔ یہ لفظ ایک مشہور فلم سے آیا ہے، فٹزکرالڈو۔ وہ احساس ہے جب کوئی معمولی سا خیال یا کوئی تصویر ذہن میں اٹک جائے اور پھر وہ ایک بڑے عجیب و غریب اور تقریباً ناممکن جنون میں بدل جائے، ایک ایسا جنون جو چین نہیں لینے دیتا۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ایک بالکل عام سی تصویر ذہن میں آتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بڑے اور غیر حقیقی منصوبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور آخر میں وہ خیال ایک ایسی بے چینی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے حقیقت میں بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ایمینیوروسس، رات کی خاموشی اور دور سے آتی ٹرین کی سیٹی کی آواز، یہ آواز سن کر جو ایک عجیب سا درد، اداسی اور کہیں بھاگ جانے کی خواہش ہوتی ہے نا، بس وہی ہے۔ یہ آواز زندگی میں موجود تمام خالی جگہوں کی ایک تکلیف دہ یاد بن جاتی ہے۔ تو ان سب عجیب و غریب احساسات کو جاننے کے بعد اب اصل سوال پر آتے ہیں، آخر ان احساسات کو نام دینے سے ہوتا کیا ہے؟ یہی ہمارے آخری حصے کا موضوع ہے، نام کی طاقت۔ کسی احساس کو نام دینا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔
یہ ایک غیر واضح مبہم سی کیفیت کو ایک ٹھوس سمجھ میں آنے والی چیز میں بدل دیتا ہے، اور یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ نام دینا ہی اس مسئلے کا حل ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ تو اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب کسی احساس کو نام مل جاتا ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ملتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اس مشترکہ انسانی تجربے سے جوڑتا ہے جس کا ہم سب حصہ ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو میں سب کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، سوچیں کہ کیا زندگی میں کوئی ایسی نامعلوم اداسی، کوئی بے نام کیفیت ہے جو ابھی بھی ایک نام کی منتظر ہے؟